رحمت کا جل تھل ہے یارو، رمضان آیا رمضان آیا، کم و الفاظ دیگر تو پھر سے ماہ قرآن آیا، رحمت کا جل تھل ہے یارو، رمضان آیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بإذنه. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. 25واں پارہ شروع ہو رہا ہے، سورہ حامیم السجدہ چل رہی ہے، اس کا آخری پارہ۔ اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے کمال علم کا بیان ہے کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور جو پھل اور پھول اپنے غلافوں سے نکلتے ہیں اور اس میں پیدا ہوتے ہیں، اس کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس میں خوشبو ہے یا اس میں پھل بننے کی صلاحیت ہے، اور کیسا پھل ہوگا اس کا، وغیرہ وغیرہ۔ اور کسی بھی مؤنث کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کو بھی اللہ ہی جانتے ہیں کہ کیا ہے اس میں۔ بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ یہ حاملہ ہے، حالانکہ ہوا بھری ہوتی ہے، صحیح نہیں ہوتا۔ مؤنث سے مراد صرف عورتیں ہی نہیں ہیں، سب مؤنث ہیں، گائے بھینس بھیڑ بکری سب کے جو پیٹ میں ہیں، حاملہ ہیں، ان کے حمل کے بارے میں اللہ ہی کو پتہ ہے، اور اللہ ہی کو پتہ ہے جب وہ وضع حمل کرتی ہے کہ کتنے بچے کیسے ہوں گے۔ تو پچھلے ہفتے اخبار میں آیا تھا فیصلہ آباد میں یہی ایک عورت کے 5 بچے ہوئے ہیں، فیصلہ آباد 5 بچے، 3 لڑکی اور 2 لڑکے، اور 5 سے اولاد ہے۔ اس کی بات پتہ نہیں کیا ہوا، یعنی جب پیدا ہوا ہے سب ٹھیک ہے، اللہ بڑی اللہ ہی کو پتہ ہے۔ ایسا علم اور کسی کا نہیں، اس کو عالم الغیب اور کلی علم والا کہتے ہیں، یہ اللہ ہی کی ذات ہے بس۔ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ایک دفعہ موقع دیں گے جو غیروں کو پکارتے رہے، اپنے شرکاء کو پکار لو، اگر وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں تو لے آؤ۔ لیکن کہاں؟ وہ کہیں گے ہم تو اعلان کر چکے ہیں، ہم کو نہیں پکارتے تھے کسی کو۔ پہلے پہ کہیں گے غائب ہو گئے، پھر کہیں گے کہ ہم تو پکارتے ہی نہیں تھے، جھوٹ بولے گئے۔ باقی اللہ تعالیٰ انسان کی ناشکری اور چھچورت پن کرتے ہیں کہ انسان خیر کی دعا مانگنے سے تو تھکتا ہی نہیں، اور تکلیف ہو جائے تو پھر مایوس ہو جاتا ہے، چیختا چلاتا پھرتا ہے، اور نا امید اگر ٹھیک ہوتا ہی نہیں ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ رحمت کا ذائقہ چکھا دے تو ہمیں بھول جاتا ہے۔ اللہ انعام کریں تو اس پر وہ نعمتیں دے دیں، تکلیف کے بعد تو منہ پھیر کے ہو گیا، اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو
تو لمبی لمبی دعائیں، پھر ٹائم بھی نکل آتا ہے، وقت نکل آتا ہے، دعا مانگنے کا بھی، نماز پڑھنے کا بھی۔ ویسے جو ہم بڑے مصروف ہیں، یہ تو نکمے ہیں لوگ، ہم تو بڑے کام کے لوگ ہیں۔ بھائی جب پڑ گئی نا تیرے اوپر کوئی بیماری، پھر دیکھو کیا کام کرے گا، پھر دیکھے گا کہ فیس کرے گا، پھر دیکھے گا کب دفتر کھولے گا، یہاں ہے پھر پڑا ہے دوسرے سے بات نہیں آئے گی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کیسی کیسی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دنیا میں اپنی قدرت اور وجود کے دلائل دکھاتے ہیں لوگوں، خود ان کے اپنے جسم میں بہت سے دلائل موجود ہیں، باقی باہر نہ بھی دیکھیں، لیکن کوئی نظر کرے گا تو پتہ چلے گا، اس طرف دیکھے ہی نہ میں ہی میں ہوں، جب پکڑا جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ حامیم عین سین قاف کذالک یحیی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ سورت کا نام سورۃ شورى ہے۔ پہلی آیت میں توحید کا بیان ہے کہ اے میرے محبوب، میں نے آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان سب کی طرف وحی یہ کی ہے، اللہ العزیز الحکیم، کہ اللہ ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس کا عقیدہ رکھو، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، اس کی زمین، اس کا آسمان، اسی کی بلندی، اسی کی عظمت، اور جو اللہ کے خلاف شرکیہ بات کرے گا تو وہ تو بہت نقصان میں رہے گا۔ اللہ کی عظمت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی طرف نظر کر کے زمین آسمان پھٹنے کو ہو جاتے ہیں، برداشت نہیں ہوتی۔ فرشتے یعنی جسم کے لحاظ سے مضبوط ہیں، آسمان وہ بھی پھٹنے کی، اور علم اور تقوی اور نیکی کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہیں فرشتے۔ فرمایا وہ بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کا حمد بیان کرتے ہیں، اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اور جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان کو دوست بناتے ہیں، تو وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، آپ ان کے کار جو ہے وکیل نہیں ہیں۔ ہم نے عربی زبان میں قرآن اتارا ہے تاکہ آپ اس بستی مکہ والوں کو بھی ڈرائیں اور متنبع کریں، اور ان کے علاوہ آخری کنارے تک جہاں تک دنیا بستی ہے آپ سب کے لیے نبی ہیں، تو سب کو وہ جو ہے خبردار کریں کہ ایک دن آئے گا جس میں شک کوئی نہیں، وہاں تقسیم ہو جائے گی، اور کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں جائیں گے، فریق فی الجنت یا فریق فی السعیر۔ باقی اللہ تعالیٰ مجبوراً کسی کو توحید پر نہیں لاتے، یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ نے جب ارادہ کیا فرشتے سارے موحد ہو، کوئی بتاؤ ان میں کوئی مشرک ہے؟ کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں اور جنوں کو عزت دی ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اصول دیے ہیں، قانون دیے ہیں، ترغیب دی ہے، سارا کچھ ہے، تو پھر ان کی اپنی مرضی، مجبور کسی پہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر، ام اتخذوا من دونہ اولیاء، اور یہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں اللہ کے چھوڑ کر اور اپنے کارساز بنا لیتے ہیں، اسی کو اپنا ولی بناتے ہیں، حالانکہ اللہ ہی سب کا ولی ہے، وہ سب لوگوں کو زندہ کرتا ہے، ہر چیز کرتا ہے۔ تمہارے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ ہی کریں گے۔ اللہ ہی کے پاس ہیں چابیاں زمین اور آسمان کی، اللہ ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے، اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے، جس کا رنگ جس کا رزق تنگ کر دے وہ ساری دنیا پھیر لے، پھر بھی وہ تنگ دست ہی رہے گا، اور جس کا رزق اللہ تعالیٰ بڑھا دے وہ اس کو روک اور کام کوئی نہیں کر سکتا۔
ایک شخص نے کہا میرا رزق سنبھالا ہی نہ جاتا کسی بزرگ کے پاس، یہ دعا کریں گے رزق اللہ تعالیٰ قوم کو اپنی طرف سے آتا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا اچھا چنے لے لے، اونٹ پر بیٹھ جا اور کھاتا جا تے پھر دیکھا جائے گا۔ وہ اس پر عمل کیا کہ کوئی تو فرق نہیں پڑتا۔ میں کہ اچھا یہ بتا، کوئی دانا چنے کا تیرے ہاتھ سے گرتا بھی تھا؟ اس نے کہا ہاں، آخر گرتا تھا، لیکن کیا کرتا تھا؟ کہتا جو دانا گرتا تھا میں اونٹ کو روکتا تھا، وہاں سے اتر کر وہ دانا اٹھا لیتا تھا۔ فرمایا یہی وجہ ہے تیرا رزق کم نہیں ہے، اس واسطے تو نے رزق کی قدر کی ہے۔ دورہ جب جو لے کر جاتا ہے جانے تو کون اس کے لیے اتنی تکلیف بھی کرتا ہے؟ تو نے اپنے اللہ کے دیے رزق کی عزت کی ہے، اس واسطے تیرا رزق بڑھتا ہی جائے گا۔ سبحان اللہ۔ شرع لکم من الدین ما وصی به محمد الذی، اللہ نے ایک شریعت دی ہے نوح علیہ السلام کو بھی اور آپ کو بھی، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی کی وصیت کی ہے، اسی کا حکم ہے۔ تمہارا دین ایک ہے، باقی وقتی لحاظ سے کچھ اعمال جو ہے وہ بکھرے ہوتے ہیں، اصل سب کا دین ایک ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یرید، ایک اصول بیان فرمایا۔ اللہ جسے چاہے اپنی طرف کھینچ لے، خواہ اس کا ارادہ بھی نہ ہو، لیکن جو رجوع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اپنی طرف دے گا، اس کے لیے تو وعدہ ہدایت دے گی۔ اور باقی کوئی کہے کہ مجھے زبردستی کہتے نہیں، یہ اللہ کی مرضی پر ہے، اصول نہیں۔ حضرت عمر گھر سے نکلے تلوار نکال کر کہ نبی کو شہید کرنا ہے، اللہ نے کہہ دیا تو شہید نہیں کرے گا تو پاؤں پہ پڑے گا اور خدمت کرے گا، تو وزیر بن جائے گا۔ یہ کھینچنا اس کو کہتے ہیں، گھر سے انابت نہیں تھی، اللہ نے کہہ دیا۔ ایسے بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی انتظار ہم نہ کریں، اور دوسرا جو ہے نا ہم انابت کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، پھر اللہ کا وعدہ ہے میں ہدایت دوں گا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے اپنی خواہش کے مطابق تقسیم کر لی، مذہب کر لیے، الگ الگ کیا، ان کا اپنا قصور ہے، ہم نے ایک اجتماعی دین دیا ہے۔ اور یہ خاص کر یہود و نصارہ، انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کر لیا اناد کی وجہ سے اور دنیا پرستی کی وجہ سے۔ لیکن آپ ہیں میرے محبوب، آپ کو اللہ ہی کی توحید کی طرف بلائیں اور اس پر پکے رہیں۔ فالدان کفۃ واستقم کما امرت، اسی واسطے نبی علیہ السلام کے بعد سفید ہونے لگے تو صحابہ نے عرض کی اتنی عمر تو نہیں، اس عمر میں تو بال نہیں سفید ہوتے، آپ کی کیوں شروع ہو گئے؟ چند ایک بات صحابہ کی کمال ہے دین کے، آپ اندازہ لگائیں کیسے انہوں نے پہنچایا ہے۔ اللہ صحابہ نے وہ داڑھی کے جو سفید بال تھے وہ بھی گن کر امت کو بتا دی کہ اتنے بال آپ کی تاریخ مبارک میں سفید ہو گئے، تقریباً 14 بال آپ کی داڑھی، اور نوجوان اور کچھ لوگ کسی کو دیکھتے ہیں خواب میں کہتا ہے چٹی داڑھی والے نبی علیہ السلام کو دیکھا، بھائی ان کی سفید داڑھی ہوتی نہیں، تو کالی داڑھی والے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا مجھے سورہ شورى اور سورہ ہود نے پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستقم کما امرت، جیسا میں نے حکم دیا جم کے رہے۔ جم کے رہنا بالکل اسی طرح، یہ ذرا مشکل ہے، اس کی وجہ سے خوف سے میرا یہ حال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہر حال کے لیے کیا ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اللہ بندوں پر، اپنے بندوں پر۔ اللہ کے ساتھ بندے ہیں، مومن بھی بندہ ہے، کافر بھی اللہ ہی کا بندہ ہے۔ اس واسطے پیچھے 24ویں پارے گزرا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندے جس نے زیادتی اپنے اوپر کر لیا، اس میں قابل مجھے سب
تو ان کو وہ نا امید نہ ہو میری رحمت سے۔ یہاں بھی فرما رہے ہیں اللہ اپنے تمام بندوں پر مہربان ہے، ورنہ کافر مشرک وہ کیسے زندہ رہ سکتا تھا، پکڑا جاتا۔ اور یرزقو کو من یشاء، جتنا رزق جس کے لیے چاہتا ہے اتنا دیتا ہے، کبھی ہے عزیز ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ، آگے لوگوں کی تقسیم بیان فرمائی، فرمایا کچھ لوگ تو آخرت کی کھیتی چاہتے ہیں، کیا نام لیا، کھیتی، حرث کھیتی وہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو آخرت کی کھیتی چاہتے ہیں، ان کو یہ خوشخبری ہے ہم تمہیں دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ اور کچھ لوگ صرف دنیا کی کھیتی چاہتے ہیں، ہم ان کو دنیا میں جتنا چاہیں گے دیں گے لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اب تمہاری مرضی، آخرت چاہتے ہو یا دنیا چاہتے ہو، آخرت چاہتے ہو یا دنیا چاہتے ہو۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا اللہ اپنے بندوں کو خوشخبری دیتے ہیں جو ایمان والے ہوں گے ان کے لیے خوشخبری ہے، جنت میں جائیں گے، روضات الجنہ ان میں جائیں گے۔ اے میرے دوستو، میرے قوم کے لوگوں، میں تم سے کبھی تو تم سے میں کبھی مزدوری یا کوئی بدلہ، کوئی کھانا، کوئی چیز تو نہیں مانگتا، پھر میرے ساتھ کیوں لڑتے ہو، پھر میری بات کیوں نہیں مانتے، سنتے کیوں نہیں، لڑتے کیوں، میں تمہیں کوئی نقصان کیا پہنچاتا ہوں یہ تو بتاؤ۔ یار میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربی، رشتہ داری والا حق تو دے دو، میں تو تمہارے لیے دن رات کوشش کر رہا ہوں، تم مجھے ستا رہے ہو۔ اور یار کوئی بھاوے کافر مشرک کیوں نہ ہو، اپنے رشتہ دار کو بدو، وہ خیال رکھتا ہے رشتہ دار ہے، میرا رشتہ دار ہے، تم میری رشتہ داری کا حق بھی نہیں دیتے، میرے ساتھ پھر بھی لڑتے ہو، کوئی عقل کرو، کیسے بندے کیا ہم یہ کو رفتار لوگ کہتے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی۔ فرمایا کیا بکواس کرتے ہیں یہ نبی ہو اور اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لے، وہ نبی رہ ہی نہیں سکتا، ہم تو اس کے دل پر مہر لگا دیں گے، وہ کیا کر سکتا ہے، وہ تو ہماری بات کے علاوہ، ہماری وحی کے علاوہ بولتے ہی نہیں، کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ آیت میں نے بنائی ہے۔ اللہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، اللہ وہ ہے جو توبہ قبول کرتا ہے، کوئی بھی نا امید نہ ہو اور بغیر توبہ کی بھی بہت سے گناہ معاف کرتا چلا جاتا ہے، اور دعاؤں مانگنے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ وہی چیز مل جاتی ہے یا اس کے بدلے میں اچھی چیز مل جاتی ہے، یا آخرت میں اس کے لیے سٹور ہو جاتی ہے، جب وہ جائے گا ملے گا وہ کہے گا میں نے اتنا تو کچھ نہیں کیا تھا، اتنا مل کیسے گیا، تو ان کو بتا دیا جائے گا تیری وہ دعائیں ہیں جو تو بچہ کر مانگتا تھا، بظاہر وہ قبول نہیں ہوتی تھی، آج اس کا سامنا رہے۔ اس واسطے دعا رائے گا نہیں جاتی، اللہ یہ کہ کوئی غافل دل سے مانگے، غلط طریقے سے مانگے، غلط چیزیں مانگے، وہ الگ بات ہے، ورنہ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں بہت سی جگہوں پر دعا کی قبولیت کا فرما دیا ہے، ہم دعا قبول کرتے ہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ بلکہ جو نہ مانگے اس کو ڈانٹا، وہ تکبر کرنے والے، اللہ سے نہیں تکبر، اللہ تو وہ ہے جس سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں، مانگنا پاویں دن رات مانگو، اللہ میاں کبھی ناراض نہیں ہوگا، اور باقی بڑے سے بڑا سخی بھی کہہ دے گا یار پورے روزانہ یہی کام شروع کر دیتا ہے، یہاں پر اپنا کام کرو، عزیز ہو قریب ہو کچھ بھی ہو تو نہیں کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ناراض تب ہوتے ہیں جب کوئی ہم سے نہ مانگے جائے، تو جتنا مانگے گا ہم تو خوش ہوتے ہیں۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کیا حکمتیں بتائیں، یہ تمہارے دل میں آتا اس کو اتنا دیا، میں نے تھوڑا دے دیا، اس کو یہ دیا، وہ پریشان، تو یہ کیا بتایا، اللہ کے خزانے میں کمی ہے سب کو، فرمایا اگر ہم سب کو ہی دے دیتے تو ہمارے خزانے میں کمی تو نہیں،
لیکن تمہاری خدمت کون کرتا ہے؟ جھاڑو کون پھیرتا ہے؟ تو پھر تمہیں کپڑے اور جوتے کون بنا کے دیتا ہے؟ آپ تم اس کو پیسے دیتے ہو، وہ تمہارے کام کرتا ہے، وہ بھی خوش ہے، تم بھی خوش ہو. ہماری ایک عمر ہے، ہم نے سب کو امیر بنا سکتے ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن یہ تمہیں جوڑ رکھنے کے لیے جوڑ ہونا چاہیے. کوئی خدمت کر کے خوش ہوتے ہیں، کوئی خدمت کرا کے خوش ہوتے ہیں. اللہ ہی بارش برساتا ہے. نا امید ہو جاتے ہیں جب کہ اب بارش نہیں برسی ہے، تو بس یہ ہوگا کال پڑ جائے گا، تو اب بارش آ جاتی ہے، سب کو ہر طرف سے ہلال اور کچھ سبزیاں آ جاتی ہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا برد و باہر میں، جہاں بھی کوئی تکلیف تمہارے جسم میں، مال میں، اولاد میں، کسی ملک میں، دنیا میں، کروں نے فلم نے جو فرمایا تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تو ہم نے ایسا کیا ہے. اللہ تعالیٰ تھوڑا سا نمونہ دکھا دیتے کہ یہ جو تم کر رہے ہیں بس ایسا نتیجہ آئے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ بہت سے معاف کرتے چلے. اللہ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها. آگے ذرا تھوڑا سا موازنہ فرمایا، دنیا کے چاہنے والوں جو تمہیں ملا ہے خواہ کتنا کیوں نہ ملا ہو، یہ دنیا کا تھوڑا سا نفع اٹھانے کی چیز ہے. نہ دنیا رہے گی یا نہ تمہارے یہ نفع رہیں گے، نہ کچھ رہے گا. اور وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقیٰ. جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے. دو لفظ چیز میں آپ دنیا کی چیزیں بھی جب خریدنے جاتے ہیں تو دو چیزیں مد نظر ہوتی ہیں، یہ خوبصورت بھی ہو اور ذرا دائمی بھی ہو، چلے بھی. ادھر لے جاؤ ادھر خراب ہو جائے، ایسا نہیں. کہتے ہیں چلو پیسے دو بات کو لے لو تو چیز دینا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں کتنی بھی بد بڑھیا کیوں نہ ہو وہ سب ختم ہو جائے گی، میرے پاس والی چیز کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اور اس سے کوئی چیز بڑھیا ہے ہی نہیں. ایسے کمال کی فرمایا کس کو دے ہوئے اللہ عرض کریں. فرمایا میں بتا دیتا ہوں تم بن جاؤ، لے جاؤ. جو ایمان لائیں گے، اپنے رب پر بھروسہ کریں گے، دو، اور جو گناہوں سے بچیں گے، تین، جب ناراض ہو جائے تو اگلے کو معاف کر دیں، چار، اور جو اپنے رب کی بات کو قبول کر لے، پانچ، نماز کی پابندی کرے، چھ، اور معاملات اپنے مشورے سے چلائیں، چھ، سات، اور ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کریں. ایسی بات تم پیدا کر لو، یہ چیزیں تمہیں ملیں. اور ایک آخری بات یہ بھی بتا دی کہ یہ جو ہم دیں گے ان کو، جب ان کو کوئی سختی اور زیادتی کرے تو وہ بدلہ لینا بھی جانتے ہیں. حکم ہے کوئی آپ سے زیادتی کر لے تو معاف کر دو، اس میں جس کا آگے کلی آیت میں آ رہا ہے. لیکن ایک آدمی زیادتی کرنے والا وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے روک ہی کوئی نہیں سکتا تو وہ بڑھ جاتا ہے. آج اس سے زیادتی کیے، کل اس سے کرے گا، وہ بڑھتا ہی جائے گا. اس کا بھی نقصان ہے، لوگوں کا بھی نقصان ہے. لہذا اگر آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے اس کی گریبان پکڑ اور ٹک جا، تاکہ اس کو پتہ چلے نہ وہ ضرور کرے نہ کسی کو ضرورت ہونے دے، اس کو روکو. یہ بھی اچھے لوگوں کی صفات ہے. تو وہ بدلہ بھی لیتے ہیں، بدلہ لے ہے تو معاف کرنے کا آگے آ رہا ہے. لیکن جو کمینہ آدمی ہو، جو سمجھتا ہو کہ جب کوئی حیا والا اندر بڑھیا ساڑی اس اندر بڑھیا تو بے حیا نے کہا میں تو ڈریا، میں تو ڈر کے چلا گیا، وہ تو حیا کا تاب لگ گیا تو چلا گیا. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. فرمایا کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے تو آپ کو حق پہنچتا ہے اتنا اس سے بدلہ لے لیں، لیکن معاف کر دے تو یہ اس سے بھی بہتر ہے. وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ. جس نے ظلم کے بعد اپنا بدلہ لیا، اس پر کوئی الزام نہیں کیونکہ اس نے بدلہ لیا ہے. اس واسطے کسی نے آپ کو تھپڑ لگا دیا تو آپ اتنا تھپڑ بدلے میں لگا سکتے ہیں، معاف بھی کر سکتے ہیں.
الزام تو ان پر ہے جو ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں. جس کو تھپڑ لگا اس نے ایک کی بجائے دوسرا بھی لگا دیا تو پھر یہ ظالم ہو جائے گا کہ یہ بدلہ لینے والا، اگرچہ وہ ابتدا اس نے کی تو اتنا ہی کر. جس طرح اسرائیلی لگے ہوئے وہ ان کا پتہ ہے، ان کا تو انہیں جینا حرام کر رکھا. اتنے بندے ان کے پکڑ کے وہ چپ کر کے لے جاتے ہو، وہاں قتل کرتے ہو، ذلیل کرتے ہو، خوار کرتے ہو. وہ تو اپنی جان پہ کھیل کے انہوں نے یہ کام کیا ہے، ایسا تھوڑا ہی ہے. ہمیں کیا پتہ ہے یہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہمارے سامنے نہیں ہے. جو ہو رہا تھا، بندہ مرتا کیا نہیں کرتا، اس واسطے انہوں نے کیا ہے، کوششیں کی ہے. آج اتنے مہینے ہو گئے، اکتوبر سے میرے خیال میں شروع ہوا ہے. تو کیا تمہاری طاقت کدھر گئی ہے؟ دیکھ نہیں رہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں. زندہ ہے یہاں اور رو نہیں گئے. یہ کچھ ہے ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا ہوا ہے. آج تک وہ نیچے نہیں کر سکے. ہو جاتے ہیں شہید، مرتے ہیں، شہادت ہو گئی ہے، جائے گی جنت. یہ تو ہم سے جب پوچھا جائے گا تم نے اپنے بھائیوں کی کتنی مدد کی، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم تو فوراً ایک بات کر دیتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اچھا کچھ نہیں کر، باپ کو سب کچھ کر سکتے ہو. اللہ کا تو حکم ہے جہاں جہاد شروع ہو وہاں کے لوگ کافی نہیں تو ساتھ والے وہ بھی شاد شریف کو ان کو بھی حق وہ نہیں رہتی دنیا تک آخری کنارے تک فرض ہو جاتا ہے سارے اس کی مدد کریں. ہمارے اوپر فرض ہے، ضروری ہے. ہم کیا کریں گے، ہم کیا کریں گے، نہ کرو پھر ٹھیک ہے. اللہ اکبر. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی ولی نہیں جو اس کو پھر مدد کر سکے. اس کی ظالموں کا حال بہت برا ہوگا. نظریں ان کی ذلت سے چھپی ہوئی ہوں گی، اوپر نہیں دیکھ سکیں گے. ایمان والے کہیں گے انہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں نقصان پہنچایا تھا، آج اس کا اظہار ہو رہا ہے. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. اللہ ہی کی حکومت ہے، مل کر زمین آسمان کی ہر چیز وہ پیدا کرتا ہے. جسے چاہے تو لڑکیاں دے، جسے چاہے لڑکے دے، جسے چاہے جوڑے دے، جسے چاہے کچھ نہ دے. یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ وما كان لبشر ان يكلمه الله. اللہ کے ساتھ بات بھی کوئی نہیں کر سکتا. اس کے تن ایک ہم وسائل ہیں، ذریعے ہیں وحی کے ساتھ یا پردے کے پیچھے یا اللہ اپنے نبی کے پاس اپنا رسول بھیج دیتے ہیں. ان طریقوں سے تو وہی بندے کا اللہ سے وقت ہوتا ہے، ورنہ کوئی اور صورت نہیں ہے. انکا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. ہم نے آپ کو قرآن دیا جو روح ہی روح ہے، جو زندگی روح سے زندگی بنتی ہے نا، وہ روحانی زندگی، جسمانی زندگی ہے. آپ کو تو پتہ نہیں تھا کہ مجھے کتاب ملے گی، نبوت ملے گی، ایمان ملے گا. یہ ہم نے دے دیا ہے، ایمان بھی دے دیا، نبوت بھی دے دی اور کتاب بھی دے دی. یہ ہمارا احسان ہے. اور آپ بس دن رات اس کی تبلیغ کریں. آپ راہ راست پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں. اور سیدھا راہ وہی ہے جو اللہ کو جاتا ہے. جو اس سے بھٹک گیا وہ سیدھے راہ پہ نہیں ہو سکتا. حامیم والکتاب المبین. سورہ زخرف شروع ہوتی ہے اور اس میں شروع میں کتاب کی ترغیب ہے. قرآن کو ہم نے عربی زبان میں بھیجا ہے اور یہ ہمارے پاس محفوظ ہے اور بڑی عزت والی ہے، حکمت والی ہے. کیا لوگ اگر نہ مانے تو ہم اس کو بھیجنا چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں کر سکتے. ہم نے نبی بھیجے پہلے بھی اور اب بھی آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے. اور ان جو ہے منکرین کے بڑے بڑے سخت اور پکڑ والے اور طاقت والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. اس کے واقعات بھی قرآن میں ہم نے بنا دیے ہیں، یہ ہم نے بیان کر دیے ہیں تاکہ سبق سیکھو. اور یہ لوگ جو منکر ہیں ان سے پوچھیں زمین آسمان کس نے بنایا؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے. اور
اللہ ہی نے زمین کو بچھایا، اللہ ہی نے اس میں راستے بنائے، اللہ ہی بارش برساتا ہے، اللہ ہی کھیتیاں اگاتا ہے، اللہ ہی جوڑے انسانوں کے بھی، جنوں کے بھی، اور سبزیوں کے بھی، اور پھلوں کے بھی، سب کے جوڑے بھی اللہ ہی بناتا ہے، اور جانوروں میں تمہاری سواریاں بھی اللہ ہی بناتا ہے، اور جانوروں کے علاوہ سائیکل، موٹر، فلاں، جہاز، یہ سواریاں بھی اللہ ہی دیتا ہے، یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو فرمایا پھر اللہ کی دی ہوئی ہے تو کم از کم اتنا تو کرو، جب ان کی پیٹھ پر بیٹھ جاؤ تو اللہ کا نام تو لے لیا کرو، کہا کرو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے اس ذات جس نے اس کو ہمارے تابع کیا، اتنا بڑا اونٹ چھوٹا سا بچہ لے کے جا رہا ہے، ہاتھی کو جو ہے قبضے میں کیا ہوا ہے، اتنا بڑا گھوڑا اس کو قابو کرتا ہے، میل ہر میل دوڑاتا ہے، وہ انکار نہیں کرتا۔ فرمایا اگر ہم ان کو تمہارے تابع نہ کریں تو تم سب مل کر ایک جانور کو بھی تابع نہیں کر سکتے۔ دیکھتے نہیں جب کوئی بدکتا ہے تو کتنے لوگ اس کو قابو کرنے میں آتے ہیں، لیکن کوئی نہیں آتا، قابو نہیں ہوتا۔ یہ ہماری مہربانی ہے، لیکن لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اس میں بھی شریک کرتے ہیں۔ اور دیکھو یہ تقسیم کرتے ہیں اولاد میں بھی، یہ کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ہمارے بیٹے ہیں۔ فرمایا کیا بے ناانصافی ہے کہ اللہ نے اپنی تو بیٹیاں بنائی اور تمہیں چن کر بیٹے دے دیے جو خم ٹھوک کر میدان میں تمہاری مدد کو آتے ہیں، اور بچیوں کی خود حفاظت کرنا پڑتی ہے، الٹا ہے کام۔ اور تمہارا حال یہ ہے جس کے ہاں بچی پیدا ہو جائے تو اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے اور چھپتا پھرتا ہے جب تک اس کو ٹھکانے نہ لگا لے، اور بچی بھی جیسے ہم نے کمزور کی، وہ اس نے کمانا نہیں ہوتا، اس نے تو گھر کی زینت بننا ہوتا ہے۔ ہم تو بچی اس واسطے دے تمہاری گھر کی زینت بن جائے اور تمہارا دیا ہوا مال سب باہر رکھے، تمہیں جو پریشانی نہ ہو۔ یہ کام اور جناب حکومت کی دی وہ کر رہی ہے، سڑکوں میں بیٹھی ہیں، وزارتیں بھی کر رہی ہیں، بھی بن رہی ہیں، بنانی ہے بنانی، اپنی زندگی کو انہوں نے تباہ و برباد کر رکھا ہے، اور دوسرے لوگ اس کو ان کو پھونکے جا چلے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم تو یہ ہو گئی۔ اس وقت کام عقلی کی نہیں ہے، عقل مند عورت کبھی میدان میں نہیں آئے، عقل مند عورت نہیں آئے، وہ اپنے پردے کا لحاظ رکھے گی۔ میرا کیا کام ہے، میں تو گھر کی زینت، گھر کے کام تھوڑے ہوتے ہیں، گھر کے کام بھی بڑے ہوتے ہیں، بس وہی سنبھالے، بس اس کا کوئی باہر کا کام نہیں ہے۔ اور سرگی میں نکے نکے کم سے اجڑ گئی رات، وہ سارا دن کام کر کر کے تھک جاتی ہے۔ ہم تو کہتے کیا کیے، روٹی پکائی ہے تو برتن دھوتے کیا کیا، اس کو پتہ ہے برتن دھونے کا، ایک دن دھو کے دیکھ کیا ہوتا ہے، صفائی کر کے دیکھو کیا ہوتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے۔ تو بہرحال یہ کام عورتوں کے ہیں، تو پھر کہتے ہیں عورتیں جو ہیں بچیاں بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ ایک موحد کی بات بھی سن لو، ایک موحد کی بات بھی تمہارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اس نے میدان میں ڈنکے کی چوٹ جس کو کہتے ہیں اعلان کیا، اکیلے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، اکیلا 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 کہتا ہے اپنے باپ کو بھی اور پوری قوم کو بھی کہتا ہے میں ان سے بری ہوں جن کو تم عبادت کرنا ہو، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس بات کا۔ یہ کوئی نہیں ہے، میں تو کہہ رہا ہوں آپ بھی سن رہے ہیں، لیکن ذرا کر کے تو دیکھیں بیوی کی بات ان کے سامنے ذرا دکانے میں اور کیا ایک میدان میں پوری قوم کو للکارنا کوئی آسان بات نہیں ہے، کسی جگر کا بات ہے، اللہ ہی طاقت دیتے ہیں۔ فرمایا سب سے میں بیزار ہوں، صرف اسی کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں یہ کلمہ پسند آیا، ہم نے اس کو رہتی دنیا تک باقی رکھا، قرآن میں بھی بھیج دیا، اور لوگوں تم بھی ایسا ہی کیا کرو، ایسا۔
ان کو بڑے اونچے درجے ملے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا ہم نے. یہ کلمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے باقی رکھا ہے، باقی قیامت تک یہ چلتا رہے گا. جو قرآن میں قیامت تک جائے گا تو یہ کلمہ یہ بھی جائے گا، اور بھی آپ کے کلمات ہیں اس طرح کے ہیں. نبی علیہ السلام کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں کہ اگر قرآن اترنا تھا، نبی بننا تھا، تو کوئی مکے کا چودھری بنتا نا. آپ کو کیوں نبی بنا دیا گیا؟ طائف کا یا مکی کا کوئی چودھری جو ہے اس پر قرآن کرنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر فرمانے لگے، جواب خود اللہ تعالیٰ دعا ہے، وہ نبوت کی تقسیم کرنے والے تم آ گئے ہو کہ کس کو نبی بنانا ہے، جس کے بعد معلوم کا وہ نبی بنے گا. یہ تم نے کہاں سے سوچ رکھی ہے؟ نبی ہم جس کو بناتے ہیں اس میں صلاحیت پیدا کرتے ہیں، اس کو پھر اس سے وہ کام لیتے ہیں، دوسرے تھوڑی کر سکتے ہیں. تم تو نبوت کی تقسیم کے بارے میں ہمیں مشورے دے رہے ہو. ہم نے تو روزی بھی تمہارے ہاتھ میں رکھی، اپنی مرضی سے تقسیم کرتے ہیں، جس کو جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں. ہم تو دنیا کی چیز نہیں تمہارے ہاتھ میں دی، تو روحانی چیز کو نبوت تمہیں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ باقی رہ گیا دنیا کی بھی چیزیں. ہمارے پاس خزانے کی کمی نہیں، ہم نے اونچا نیچا تمہیں کیا جو ابھی پہلے بتا چکا ہوں، تاکہ ایک دوسرے کی خدمت کریں، رابط رہے. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان مشرکوں کو بھی جو مجھے نہیں مانتے، ہم ان کو بھی اتنا دے دیں کہ ان کے گھر سونے کے، چھتیں سونے کی، دروازے سونے کے، کھڑکیاں سونے کی بن جائے تو ہمارے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر چیز ہمارے پاس بہت کچھ ہے. وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ شَيْطَانًا، جو رحمان کے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے نا، شیطان کو ہم اس پر مسلط کر دیتے ہیں. وہ شیطان اس کو پھر گمراہی میں لے جاتا ہے اور کمی نہیں کرتے، اور یہ کہتا ہے ٹھیک 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 جا رہا ہوں. یہ نیک لوگوں کی توہین کر کے خوش ہوتا ہے، اسلام کی بات کو ٹھکرا کے میں جو ہے کمال کا بندہ ہوں، اس پہ خوش ہوتا ہے. یہ نہیں کہ میں شیطان کی پیروی کر رہا ہوں. فرمایا آج تو اس کے پیچھے جا رہا ہے، کل یہ کیا کہے گا؟ یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین. کاش شیطان کے بارے میں کہے گا میرے اور تیرے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کا ہے. لیکن وہاں کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں حق سمجھ آ جائے گا، فنا ہو جائے گا، لیکن اب فائدہ کوئی نہیں ہوگا. یہ جل کے مل کے جلیں گے تو کیا فائدہ؟ وہ بھی جل رہے ہیں، یہ بھی جل رہے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام اپنی آیات بار بار ہر صورت میں آپ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر، انہوں نے بڑے بڑے خبیثوں کا مقابلہ بھی کیا ہے. تو کچھ نہ کچھ تذکرہ ان کا آ ہی جاتا ہے کہ ہر صورت میں سردار نے سے کہا میں رسول ہوں. اللہ اکبر. اور اس کے بعد جب ان پر کچھ عذاب آنے شروع ہوئے تھے ایک سے بڑھ کر، کبھی جمعہ کا عذاب، کبھی آگ کا، کبھی پیمنٹوں کا، فلاں فلاں. آگے کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الساحر ادع لنا، او ماہر جادوگر. ابھی بھی جادوگر کہہ کے پکارے، عذاب میں مبتلا ہے. آپ اپنے رب سے دعا مانگے اگر یہ تکلیف ہٹ جائے تو ہم ہدایت پا لیں گے. دوسری جگہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ایک دفعہ اتنے یہ لوگ ضدی ہیں، ہٹاتے ہیں تو کچھ دیر ہی نہیں گزرتی تو پھر کہتے ہیں کہ وہ پھر اسی طرح اسی ڈگر پہ آ جاتے ہیں. ایک دن فرعون کہتا ہے اپنی قوم، ملک مصر میرا نہیں ہے، یہ سمندر میرے حکم کے مطابق ہی چل رہے، میں بہتر ہوں. یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں من ھذا الذی هو مہین، نعوذ باللہ، میں بہتر ہوں یا یہ نعوذ باللہ مہین ذلیل کو کہتے ہیں. ایسا لفظ بول دیا اس نے، اور جو بات بھی کھل کے نہیں کر سکتا، اور جناب اس کے ہاتھ میں کنگن بھی نہیں ہے سونے کے، اور اس کی مدد کے لیے فرشتے بھی پروان کے نہیں آتے. کہ وہ کیسا مبتلا بننا چاہتا ہے؟ میں ہوں اس چیز کا حقدار.
قوم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے بے وقوف بنایا، قوم اس کے پیچھے لگی۔ پھر وہ ٹائم آیا فلما آسفونا انتقمنا، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے جب بدلہ لیا تو اغرقناہم اجمعین، سب کو پکڑ کے ڈوبنا بنا دیا دریا میں۔ یہ دریا تو کہتا تھا نا میری مرضی کے مطابق چلتے ہیں، پھر اس سے ذرا بچ کے تو دکھا دے، میں اسی میں تمہیں ڈبو دوں گا، اسی دریا میں جس کے بارے میں حاضر نار تجری من تحتی۔ اب اس کے پیٹ میں جا کر مرے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے تو یہ بغلے میں جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اللہ، اس کو بھی تو اللہ لوگ نصرانی جو ہے اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، یہ مشرک یہ کہتے تھے، تو پھر ہمارے باوجود اگر گئے جہنم میں ان کے ساتھ ہم بھی گئے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی نعوذ باللہ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ وہ کیوں جائیں گے، وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ تو ہدایت اور توحید کی دعوت دیتے ہیں، وہ تو قیامت کی علامت اور نشانی بھی ہیں، وہ آخر میں آئیں گے، پہلے آئے اور اس کے بعد آسمان پر رہے، اس کے بعد بالکل قیامت کے قریب پیچھے اتریں گے۔ انہوں نے کہا تھا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، اللہ میرا ہی رب ہے، تمہارا اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راہ ہے۔ الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، آج دوستی میرا فلاں دوست ہے۔ فرمایا آج کان کھول کے سن لو قرآن کی بات، تمہارے سارے دوست تمہارے دشمن بن جائیں گے، تمہارے سارے خواہ کتنا ہی تمہارا جو ہے گہرا دوست ہو وہ دشمن ہی بن جائے گا، صرف متقین وہاں کی دوستی کو نبھائیں گے، متقین کے ساتھ یاری رکھو۔ اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کھانا متقی کے سوا کوئی نہ کھائے۔ کیا مطلب؟ تمہارا ہمیشہ کھانا عام طور پر آتے ہیں جاتے ہیں، باقی کوئی مسافر آ گیا ہو تو جیسا کیسا ہو کوئی بات نہیں ہوتی، عام طور پر دوست ایک دوسرے کو اکثر ملتے ہیں، تو فرمایا وہ کھانا بھی تو کھائیں گے اور متقی ہونے چاہیے۔ اللہ تو متقی کے علاوہ سب جاری ختم، تو آپ یہاں آپ ختم کر دیں، متقین کو ڈھونڈے، خود متقی بنے، اور متقین کو کہا جائے گا لا خوف علیکم، اس کو یا عباد، اے میرے بندے نہ تمہارے خوف ہے، آج نہ غم ہوگا تمہیں۔ کون سے بندے یا اللہ کو مراد ہے؟ فرمایا جو ایمان لائیں اور اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، یہ ہیں میرے بندے، اصل بندے۔ ویسے تو سارے پیدا تو وہ نہیں ہیں، لیکن جن کو جنت دوں گا وہ ان عقیدوں والے ہوں گے۔ انہیں کہا جائے گا ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی اور تمہارے دوست دل بن ٹھن کر جنت میں چلے آؤ، جہاں تمہیں سونے کے برتنوں میں تمہاری تواضع کی جائے گی اور تمہاری مرضی کے مطابق اور اس سے بھی بڑھ کر تمہیں دیا جائے گا، اور تم دیکھتے ہی تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جایا کرے گی۔ ایسے بننا چاہیے۔ یہ فرمایا یہ جنت ہے جس کا ہم تمہیں وارث بنا دیتے ہیں، تم ہی مالک کو کبھی تم سے لی نہیں جائے گی، دنیا تو ہم نے لے لی، یہ جنت اب دے رہے ہیں، تم اسی کے مالک کو ہم نہ کبھی تمہیں نکالیں گے، نہ تم بیچو گے، نہ کوئی خرید فروخت ہوگی، ہاتھ پہ پاس پھر ہوگا، ضرورت ہی کیا ہوگی۔ چھوٹے سے چھوٹے جنتی کی طرف بھی چھوٹے ہیں، دنیا سے 10 گنا زیادہ ہوگا تو اس کو کیا ضرورت ہے؟ وہاں میں وہاں سب کچھ ہوگا، وہاں تھکاوٹ نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، لیکن جو مجرم ہیں ظلم اپنے اوپر کر رہے ہیں وہ وہاں جہنم میں جب جائیں گے تو مالک یعنی جہنم کے بڑے افسر سے کہیں گے اللہ سے اتنا تو کہتے ہو کہ وہ ہمیں موت ہی دے دیں۔ قال انکم ماکثون، وہ جواب دے گا اور مرنا بھول جاؤ، تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور جلتے رہو گے، تمہارے پاس حق آیا تھا تم نے جھٹلایا تھا، اب وہ ٹائم سب ختم ہو گئے، ہمارے رسول آئے تھے تم نے انہیں جھٹلایا تھا، تمہیں یہاں تک بھی کہا گیا ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی بات کرتا، لیکن کان کھول کے سن لو، کا کوئی بیٹا نہیں،
اللہ کی ذات پاک ہے۔ فرمایا چھوڑو ان کو کھیلنے، اپنی مرضی کی زندگی گزار لیں، یہ چند دن ہیں، یہ ختم ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے۔ اللہ زمین کا بھی مالک ہے اور معبود ہے، آسمان میں بھی معبود ہے، دنیا میں بھی وہی معبود ہے، آخرت میں بھی وہی ہے، وہ برکتیں بھی دیتا ہے، حکومت بھی اسی کی ہے، قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے، اور کوئی وہاں تو سفارش کا بھی مالک نہیں ہوگا اللہ کی مرضی کے بغیر۔ اللہ اس کو اجازت دیں گے جس نے حق کی گواہی دی ہوگی، مسلمان ہوگا، اس کو حق ملے گا، وہ سفارش بھی کرے گا۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ برکت والی کتاب ہم نے نازل کی ہے اور یہ رحمت کا باعث ہے، زمین آسمان کے رب نے بھیجی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تم انتظار کرو، آسمان ایک دفعہ ایسے دخان کی طرح سامنے آئے گا، یعنی جب قیامت ہو گئی تو جس طرح یہ آپ کو دھواں نظر آتا ہے، سب آسمان پہ گول کے دھوئیں بن جائے گا، کوئی پتہ نہیں لگے گا۔ اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی درمیان میں، پھر نبی علیہ السلام کی بات آئی، اور پھر قوم فرعون کی تباہی کا ذکر۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں مہین ذلیل کرنے والے عذاب سے نجات دیے، پھر بھی تم میرے نبی کی بات نہیں مانتے رہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرعون کو اللہ نے عذاب مہین کہا ہے یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، لیکن ہم نے اس سے تمہیں نجات دی ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الأثیم، ایک درخت ہوگا جہنم میں پیدا ہوگا، جہنم میں پیدا ہوا درخت پر کیا وہ کھانا ہوگا گنہگاروں کا، وہ کھا ہی نہیں سکیں گے، کانٹے دار بھی ہوگا، سخت بھی ہوگا، گرم بھی ہوگا، اور فرمایا کالمہل یغلی فی البطون، یہ بڑے سوجتن کے ساتھ اس کو گلے سے جب اتاریں گے کوئی لقمہ تو یہ پیٹ میں جا کر ایسے ابلے گا جیسے ہنڈیا میں پانی ابل رہا ہوتا ہے، کغلی الحمیم۔ اور ادھر حکم ہوگا ان کو پکڑو، ان مجرموں کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے درمیان دے ڈالو، اور اوپر سے گرم پانی پھینکو، اور اس کو کہو چودھری صاحب ذرا مزہ کر دیں، ذوق انک انت عزیز الکریم۔ اور یہاں وہ عزیز کریم نہیں ہے، یہ جس طرح یہاں کہتے ہیں یہ وہ چودھری ذوق فلانا صاحب، بھان صاحب، ملک صاحب، دل صاحب، یہ ایک مذاق کے طور پر یہ الٹا اور عذاب ہوگا۔ جس طرح کسی کو مار رہا ہوں اور پورے پرچار ہو رہی ہے اور اس کو کہتے چودھری صاحب، ملک صاحب، وزیر اعظم صاحب ذرا چکر، یہ اس طرح کا عذاب کی قسم ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ذرا پیاروں کی بات بھی سنو، متقی ایک عزت والے امن والے مکان میں ہوں گے، جنت ہوگی، چشمے ہوں گے، سونے کے برتن ہوں گے، ریشم کے کپڑے ہوں گے، بیویاں ہوں گی خوبصورت ترین، موٹی اور گوری، موٹی آنکھوں والی اور گورے رنگ والی، اور وہاں میوے امن سے بیٹھ کر منگوائیں گے، موت ان کو پھر نہیں آئے گی۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے اور بڑی کامیابی ہے۔ سورہ جاسیہ آخر میں آ رہی ہے، اس میں بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے کتاب کے بارے میں فرمایا، عزیز حکیم کی طرف سے اتری ہے، اس میں ہے نشانیاں ہیں ایمان رکھنے والوں کے لیے اللہ کی توحید پر، اور اللہ ہی نے یہ جانور پیدا کیے اور یہ زمین آسمان بنائے، دن رات اللہ ہی نے بنائے، لیکن ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے افاک نسیم جو بڑے گنہگار ہیں اور جھوٹ بناتے ہیں، اللہ کی بات نہیں سنتے، سنے تو تکبر سے انکار کر دیتے ہیں، ایسے ہے جیسے انہوں نے سنا بھی نہیں یا سنی کر دیتے ہیں۔ ان کو عذاب ہوں گے گناہ بول کے، ان کو چھڑانے والا کوئی نہیں۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو تابع کیا، اس میں کشتیاں چلتی ہیں، تم بیٹھتے ہو سامان لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ عمرے اور حج کرتے ہو، فلاں کرتے ہو، یہ اللہ کا کرم ہے۔ وہ پہاڑ بھی اپنا کشتیاں بھی اس نے بنائی، وہ سمندر بھی اس نے بنایا،
اور ہر چیز کو تمہارے تابع کر دیا، اس سے تم فائدہ اٹھاتے چلے جاتے ہو، پھر وہ ایسے خدا کی بات ہوئی۔ قل للذین آمنوا یغفر، ایمان والوں سے کہہ دیں، اور جو نہیں مانتے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے ساتھ ہر بات پہ لڑنا کرو، چھوڑ دیا کرو، ہر بات پر مقابلے کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اصول بنا دیتے ہیں، جو نیک عمل کرے گا اپنا فائدہ کرے گا، جو برا کرے گا اپنا نقصان کرے گا۔ بنی اسرائیل کو کتاب ملی، انہوں نے اختلاف کیا علم آنے کے بعد، اور کچھ راہ راست پر رہے، کچھ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ ثم جعلنا شریعت من الامر، پھر ہم نے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو شریعت پر رکھا، اس پر چلایا، آپ اس کی اتباع کریں، لوگوں کی بات نہ مانیں، یہ آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ ولی المتقین، یاد رکھو اللہ تو دوست ہے پرہیزگاروں کا۔ یہ دلائل ہیں، ہدایت ہے، رحمت ہے ماننے والوں کے۔ یہ مجرم کہتے ہیں کہ جہاں اللہ نے ہمیں دنیا میں بہت کچھ دیا ہے، آخرت میں اگر پہلے تو ہے نہیں، وہاں ہوگی تو پھر بھی ہمیں ملے گا۔ فرمایا کیسے انصاف کی بات کی ہے، کیا ہم ان مجرموں کو ان ایمانداروں کے برابر آخرت میں بھی رکھیں گے؟ ان کی زندگی بھی برابر اور ان کی موت بھی برابر ہے؟ یہ تو برا فیصلہ ہے۔ یہ دنیا گزار جائے گی جیسا گزار جائیں گے، پھر جب ان کو عزت ملے گی کبھی نہیں ملے گی۔ اور تم عزت یہاں کر، جو کوئی تمہاری ہو سکتی ہے کر لو، جب پکڑے جاؤ گے پھر کبھی عزت نہیں آئے گی۔ آسمان زمین کو اللہ نے پیدا کیا، ہر ایک کو ان کے عمل کا بدلہ بھی اللہ نے دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے، جدھر دل کی ادھر چلا گیا، جدھر دل کی ادھر چلا گیا۔ یہ گمراہ ہے، علم کے باوجود ان کی اللہ تعالیٰ نے کان اور دل مگر پر مہرے لگا دی۔ یہ کہتے ہیں ما ہی الا حیات الدنیا نموت و نحیا، یہ دہری قسم کے کہتے ہیں ہم اسی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اسی میں مر جائیں گے اور ختم، کوئی اور ہلاکت سے ہلاکت نہیں۔ ہماری حلقنا الدار، صرف ہر زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ فرمایا ان کی حجت بالکل غلط ہے، اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، اللہ ہی تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ ہی کا زمین، اللہ ہی کی آسمان، اللہ ہی کی ساری چیزیں ہیں، قیامت کے دن بھی سب کچھ اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ دنیا میں بھی آخرت میں آپ دیکھیں گے ایک امت کو جو گھٹنوں کے بل پڑی ہوگی، ہر ایک کو اپنے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا، ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، کہا جائے گا ہذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری وہ کتاب ہے جس کو فرشتے تیار کر رہے تھے، حق بولتی ہے، جو کچھ کرتے رہے ہم لکھتے رہے، آج پڑھ کے ہم سنا دیتے ہیں، یا خود ہی پڑھ لو، اقرا کتاب سے خود بھی پڑھ لیں گے، تو ہم بتا دیتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ایمان والوں کو اپنی رحمت میں داخل ہے، جہاں جنت کو رحمت قرار دی، اپنی رحمت میں داخل کرے تھے، یہ بڑی کھلی کامیابی ہے۔ اور کافر جو جن نے تکبر کیا وہ مجرم ہے، انہیں کہا بھی جائے گا، یہ کہا جاتا ہے یہ قیامت حق ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید بھی حق ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے یہ قیامت کیا چیز ہوتی ہے، ہمارا خیال ہے یقین کوئی نہیں۔ میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم چھوڑ دیں گے، جاؤ جہنم میں، تم نے ہمارے احکام کو دنیا میں چھوڑ دیا تھا، اب تمہارا ٹھکانا جہنم ہے، تمہاری مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا دیا تھا، تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ ڈالا تھا، آج اس جہنم سے نکالے نہیں جاؤ گے، ورنہ نہیں تم سے معذرت جو ہے قبول کی جائے گی۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْآخِرِ میں توحید پر بات کو ختم کیا جاتا ہے۔ اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اور پورے جہانوں کا رب ہے، اس کے لیے بڑائی ہے زمین آسمان میں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ خدا کے ساتھ جڑ جاؤ، تمہاری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا
آمین دے اور اسی پر ثابت قدم ہے توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید رسول النبی وآلہ وصحبہ اجمعین یا اللہ سب پر رحمت عطا فرما سب کے گناہوں کو معاف فرما جو پر پڑھتے سنتے ہمارے ذہن میں بٹھا دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس کو نصیب فرما دے یا اللہ کشمیر اور جنات و فلسطین اور دنیا کے جہاں بھی مظلوم انسان ہے یا اللہ سب کو فتح و کامیابی نصیب فرما صلی اللہ تعالی